اوکے، اسلام بر رہا نوردانی شوق دن بھر اپنی تابناکی بکھیرنے کے بعد سورج افق کے پار آسمانوں کی گود میں سو گیا، اور اس کے سوتے ہی ایک اور ستارہ جگمگایا، اردو ادب کا ستارہ، جس نے گلستان اردو کو منور کر دیا۔ اس پر نور گلستان میں رضا حیدر آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ گلستان اردو میں گلگشتی کرتے ہوئے، سیر سپاٹے کرتے ہوئے، اس میں طرح طرح سے اس کے مناظر کو، اس کی رانائی کو، اور اس میں بکھرے ان تمام شہپاروں کو پرکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، جانچتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے آج اس بزم کا آغاز کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ علم و ادب کی یہ محفل ہر محفل کی طرح انشاءاللہ علم و عرفان کا ایک سفر ہوگی اپنے اندر، اور میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑی ہی افتخار کی بات ہے کہ وہ میراث جو مجھے اپنے آبا سے ملی، اسے اپنی تائیں، اپنی بساط فکر کے مطابق، اپنی حیثیتوں کے مطابق آگے پہنچانے کا شرف مل رہا ہے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ ترجمہ ہے کیا، اس کے محاسن کیا ہیں، اس کی خوبصورتیاں کیا ہیں، اس کے پہلو کیا ہیں۔ پیپر پوائنٹ آف ویو سے 15 نمبر کا یہ سوال ہے، لیکن چونکہ ابتدائے سفر میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہر بات اور ہر علم کا خزانہ آپ تک ماورائے نمبر پہنچاؤں گا، تو آج بھی ہم اس کو ایک پورے جامع انداز میں دیکھیں گے کہ ترجمہ ہے کیا، اس کے محاسن کیا ہیں، اور اسے کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ پیپر کی طرف بھی آئیں گے۔ ترجمے کے بارے میں کوئی اندازہ ہے ربیہ صاحبہ کہ ترجمہ کیا ہے، یا اس کے متعلق آپ نے کہیں پڑھا ہو کہ ترجمہ اصل میں کیا ہے؟ کوئی لفظ ہے کسی زبان کا، اس کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ ہے جانکاری آپ کو؟ اچھا، ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسفر کرنا، اوکے، نو پرابلم۔ ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا احساسات کو، اس زبان میں لکھے ہوئے جذبات کو، ان کو ایک سے دوسری زبان میں منتقل کرنا، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ترجمہ ہے۔ عام فہم آسان بھی لگتا ہے کہ کوئی کسی زبان، اگر آپ دو زبانوں کو جانتے ہیں تو ایک زبان کی بات ہے تو اس کو دوسرے میں منتقل کر دینا، یہ ترجمہ کہلاتا ہے۔ ترجمہ نہیں، یہ ترجمہ ہے لفظ، عربی زبان کے لفظ رجم سے نکلا ہے، جس کے معنی منتقل کرنے سے ہوتے ہیں۔ تو لیکن اپنے اندر ترجمہ کتنی پیچیدگیوں کا حامل ہے اور کتنی خوبصورتیوں کا بھی حامل ہے، آج دیکھتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ترجمے کی حقیقی تعریف پہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ دراصل اپنے اندر ترجمہ ہے کیا۔ ترجمہ عام لفظوں میں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایک زبان ہے، اس میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، اس کو دوسری زبان میں ٹرانسفر کر دیا، اس کی نقل کر دی، یہ ترجمہ ہو گیا۔ بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ یہی ترجمہ ہے، لیکن اپنے اندر یہ ممتنع بھی ہے، اس کے اندر مشکلات بھی ہیں، اس میں ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں اس ترجمہ نویس پر۔ ترجمہ نویس، مترجم، ترجمہ نگار، یہ آگے والے چند ساعتوں میں یہ لفظ بڑی ہی فریکوینٹلی یوز کیے جاتے رہیں گے۔
ترجمہ اپنے اندر ہے کیا کہ ایک لسان سے دوسری زبان میں، ایک کسی لسان کے شعری، نثری اور علمی ادب کو دیگر زبان کے قالب میں ڈھالنا، ایک بات آ گئی۔ اب یہاں سے آپ ترجمہ کرنے کی صلاحیتیں بھی اپنے اندر سیکھیں گے، وہ سکلز بھی آپ کے اندر آ جائیں گے۔ نہ صرف اس ڈیفینیشن کو ہی دیکھنے کے بعد ہمیں وہ سکل بھی آ جائے گی کہ اصل میں ہے کیا۔ جب جان جائیں گے ایک چیز کو، جب آپ جان لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے اپنے اندر کیا۔ ایک گاڑی ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مینول ہے یا آٹو ہے، اس کے گیئر یہاں پہ ہیں، بریک یہ ہے، ہینڈل یہ ہے، اس کو اس طرح سے گھمانا ہے، یہ اسٹیئرنگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ اس کو جان لیتے ہیں، پھر آپ از خود اسے ڈرائیو کرنے کے حامل ہو جاتے ہیں۔ جب ترجمے کو جان لیں گے کہ ایسا ایسا ہے، اس میں یہ پہلو ہیں، تو اس کے بعد اس کو کرنا نہایت سہل بن جائے گا۔ پہلی بات تو آ گئی، سٹیپ بائی سٹیپ چلتی۔ پہلی بات کیا آ گئی کہ یہ ہے کسی لسان کے شعری، نثری اور علمی ادب کو دیگر زبان کے قالب میں ڈھالنا۔ ایک یہاں تک بات ہوئی، ایک زبان سے دوسری زبان میں ڈھالنا، ایک خوبی یہ ہوگی۔ اگلی بات کیا ہے؟ اس طرح سے ڈالنا اصل عبارت کی رنگ و رانائی اور عمدگی کے ہمراہ تقاضا ہائے جمالیات کی تکمیل اس طرح سے ہو کہ مترجم کی کاوش مصنف کا آئینہ لگے۔ اس لائن کا کیا مطلب ہے میرے معزز سامعین؟ اس میں کہا کیا جا رہا ہے کہ عام فہم طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک عبارت لکھی، اس کو دیکھا، اس کو پرکھا، اور اس کے بعد اپنی زبان میں اس میں جو کچھ آپ نے سمجھا اس کو بیان کر دیا اور یہ ترجمہ ہوگا۔ نہ 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 نہ، ترجمہ اتنا آسان نہیں۔ اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ تقاضے کیا ہیں؟ کہ جو حقیقی تخلیق ہے اس کی رنگ و رانائی آپ جس زبان میں وہ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اس میں در آئے۔ جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں سورس لینگویج، جس میں کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں ٹارگٹ لینگویج۔ تو سورس لینگویج سے ٹارگٹ لینگویج کا قالب پہناتے سمے اس میں وہ رنگ و رانائی، اس کی جو روشنی ہے، اس کی روشنائی ماند نہ پڑے۔ یہ عام طور پر یہ لگ رہا ہے کہ یہ کافی تھوڑا سا آسان کام ہوگا، لیکن در حقیقت اس کی منو ان احساسات کی عکاسی بھی ہو، پھر جمالیات کی ترجمانی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا لگے کہ ایسا لگے کہ گویا یہ مصنف کی جو تخلیق ہے، اس کا یہ ترجمہ ہوا ہے، وہ اس ایک دوسرے کا آئینہ ہے، پرتو ہے، عکس ہے۔ یہ کچھ کرتے ہیں ترجمے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا پرانے زمانوں میں، تو بلکہ جب اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، اب تو یو این کی سپیچ براہ راست منتقل ہو رہی ہوتی ہے، کہ ترجمے کے ابہام کے سبب کیا ہوا کہ کچھ لوگوں کو پھانسی لگ گئی۔ ایسا ہوتا رہا ہے ادوار میں، مختلف ادوار میں، کہ مختلف ترجمین انہوں نے کچھ کوتاہی برتی یا انہیں سمجھ نہ آئی۔ تو یہ ترجمہ نگاری اتنی اپنے اندر پیچیدہ بھی ہے کہ آپ نے نہ صرف اس احساس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، منتقل کرنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی رکھنا ہے کہ اپنی زبان میں بھی اس طرح سے رنگ و رانائی آ جائے، اس طرح سے وہ روشنائی آ جائے کہ آپ کو لگے کہ یہ گویا ہماری ہی زبان کا کوئی شہ پارا ہے، کوئی نثری پارا ہے یا کوئی شعر ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اچھے جو ترجمہ نگار ہیں اس میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیا کیا ان میں نشیب و فراز ہوتی ہے۔ یہاں تک آپ ترجمے کی ڈیفینیشن سے بہرہ ور ہو گئی ہیں۔ نوشین صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چلیں، آپ سن لیا ہے آپ نے، یا پھر میں ایک دقیقے میں ریپیٹ کر دوں اس بات کو؟ جی نوشین صاحبہ، آپ سمجھ گئے ہیں بات کہ کیا گزارشات پیش کی جا رہی ہیں؟
بہرحال امید ہے کہ ان کا انٹرنیٹ کا جو مسائل ہیں ان کا کوئی شد باب ہو گیا ہو اور وہ ہمیں سن پا رہے ہوں. ترجمہ نگاری جی ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تو آپ سمجھ پائے ہیں کہ ترجمہ اصل میں ہے کیا اپنے اندر. یعنی ترجمہ اس حساب سے نہیں دیکھنا کہ 15 نمبر کا یہ سوال ہے تو بس اپنا جو رسمی طریقہ کار ہیں کہ میں آیا اور ایک دو پیراگراف دے دی اور ان کو کنورٹ کر دیا. نہیں 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 ایسا نہیں ہے. ہم نے رسمی طرز علوم اور طرز تدریس تو رکھا ہی نہیں ہے کبھی, بلکہ چونکہ دیدہ دل وا کرنے کا وعدہ ہے تو انشاءاللہ آپ جان پائیں گے کہ اصل میں ترجمہ ہے کیا, اور آپ کو لگے گا کہ اس کی حقیقی روشنائی کیا ہے, اس کی خوبصورتی کیا ہے. ترجمہ اپنے اندر کیا ہے, کسی لسان کے شعری نثری اور علمی ادب کو دیگر زبان کی کالم میں ڈھال دیں. یہ بات ایک سادہ سی بات ہے, لیکن اس کے اگلی باتیں جو پس پشت رہ جاتی جو عام طور پر ڈسکس نہیں کی جاتی وہ یہ کہ رنگ و رانائی تو برقرار رہے سو رہے. مطلب کہ میں کہوں کہ میرا دوست تو لکیر کا فقیر ہے. اوکے بہت بہتر, ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ آپ ساتھ رہیں گے ہمارے. یہی کافی ہے, یہی کافی ہے. بسم اللہ. کہ میرا دوست تو لکیر کا فقیر ہے تو میں کیا کہوں گا کہ مائی فرینڈ از بیگر آف لائن. میرا دوست لکیر کا فقیر, کیا ایسا کہوں گا؟ نہیں. اب اس میں کیا ہوا, ترجمہ تو میں نے کر دیا, ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کر دیا. مسئلہ کیا بنا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ نہ تو وہ مفہوم آیا, نہ وہ مفہوم آیا, اور نہ وہ معنی آئے, اور وہ چاشنی سے بھی خالی. میرا دوست لکیر کا فقیر ہے, مائی فرینڈ از بیگر آف لائن. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا اس ترجمے میں کیا آپ کو لگا کہ کس چیز کی کمی تھی؟ منتقل تو یہ ایک بات دوسری سے ہو گئی. یہ جو دوسرے تقاضے تھے, جمالیاتی تقاضے, رنگ و رانائی کے تقاضے, اور تیسری بات زندہ باد, یہی محاوراتی مفہوم بیان نہیں ہوا. اچھا اس میں کیا بات پڑی کہ مترجم کی کاوش, جو مترجم کی کاوش ہے, اس کی جو اس نے ٹرانسلیشن کی ہے, وہ مصنف کا آئینہ لگے, گویا لگے کہ یہ وہی بات ہے جس نے کی ہے. صرف زبان بدلے, احساس نہ بدلے. اور یاد رکھیے گا میرے معزز سامعین, ترجمہ کبھی بھی, یہ تختی قلب پہ لکھنے والی بات ہے, ترجمہ کبھی بھی لفظوں کا نہیں ہوتا, احساس کا کیا جاتا. آپ جب کبھی ترجمہ کریں گے تو لفظ نہیں ٹرانسلیٹ کریں گے, احساس کریں گے. ممکن ہے ایک طرف سے دوسری طرف, ابھی ہم آگے چل کر ہم دیکھیں گے کچھ ایسی آپ کے لیے نمونے تیار کیے ہیں, ایسی مثالیں تیار کی ہیں مادام نے, کہ آپ جان پائیں گے کہ کس طرح سے جو ترجمہ کیے ہیں لفظ وہ اوریجنل ٹیکسٹ سے بڑے مختلف لگتے ہیں, پہلی نظر میں بڑے منفرد لگتے ہیں, بڑے مختلف لگتے ہیں کہ یہ تو بات ہی نہیں. لیکن جب بات آتی ہے احساس کی ٹرانسلیشن کی تو ہمیں وہ جامع احساس ملتا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی. تمام تر تمہید کا اور ان تمام تر گزارشات کو ایک سطر میں بند کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ترجمہ اپنے اندر لفظوں کی ہیرا پھیری کا نام نہیں ہے, بلکہ احساس کی ترجمانی کا نام. جو ایک شخص, ایک لکھاری کسی دوسری زبان کے, کسی دوسرے خطے کے تخلیقار کو اپنی زبان میں منوان بیان کر دیتا, اس کی ترجمانی اپنے. اور یاد رکھیے گا ابھی تو چونکہ ہمارا مطمع نظر ہوتا ہے کہ 15 میں سے 14-13 نمبر لینے ہیں,
اور انشاءاللہ وہ تو آئیں گے سو آئیں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک جب یہ سوال کریں تو ایک اچھے ترجمہ نگار لگیں, ایک ترجمہ نویس لگیں. آپ کو ایگزامینر کو یہ لگے کہ یہ اچھا بھلا ترجمہ نویس ہے, اسے احساس اس میں اور جو تقاضے ہیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ بہرہ بر ہوں گے. کیا کہ جہاں تک یہ ہم نے سمیٹا کہ ترجمہ اور اس کے سارے خسائل, آگے بڑھتے ہیں کہ ترجمہ اپنے اندر اس کی ضرورت کیا ہے, ترجمے کی اپنے اندر ضرورت کیا ہے. لگتا ہے گویا کہ ترجمہ شاید کہ تعیش وقت کا نام ہے. بیٹھے ہوئے تھے, کوئی ہمیں عبارت ملی, ہم نے اس کا ترجمہ کر. نہیں, آج تک ایک رک کے بات کہنا چاہوں گا کہ انسان میں اور باقی مخلوقات جو خطہ ہے ارض پہ موجود ہے, ان میں کیا فرق ہے؟ ان کی ذہانت اور لیاقت انسان سے کیوں جدا جدا ہے؟ اس کا سبب جو بنیادی طور پر ایک بات کو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ ان میں علم و ادب کی ترسیل کا کوئی ذریعہ نہیں. اب دیکھیے, میں 20 برس کی عمر میں, 25-30 برس کی عمر میں 100 کتابیں پڑھ لیتے. میں نے کیا کام کیا کہ مختلف دنیا کے لوگوں کی 100 کتابیں پڑھ لی. ان 100 افراد نے اپنی زندگی کی ارک ریزی وہاں پہ سمیٹ دی تھی. میں نے ان 100 کتابوں کو پڑھا, مجھے ان 100 کے نظریات, ان 100 کے تجربات سے آشنائی کا موقع مل گیا. یہی وہ ضرورت ہے ترجمے. ایک انسان, جیسے کہا فلسفر نے کہ مین از اے سوشل اینیمل, انسان ایک سماجی حیوان ہوتا ہے, وہ دوسروں سے سیکھتا ہے. اپنے تئیں تمام تر اس کی ضروریات پورا کرنا کبھی ممکن ہی نہیں رہا. ترجمے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کسی خطے کے دوسرے افراد اگر کسی ادب میں ترقی کر رہے ہیں, کسی سائنس کے کسی شعبے میں ترقی کر رہے ہیں, تو ان کا وہ گنجینہ ایک گوہر ہم تک کیسے پہنچے. اس کے لیے ترجمے کی ضرورت محسوس کی اور یہ ایجاد کیا. اس کی تاریخ اور ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے, اس پہ بہت اچھی کتب لاہور اردو بازار سے مختلف پبلشرز نے شائع کی. اگر آپ پڑھنا چاہیں ان پیپروں کے بعد تو خالد محمود صاحب کی بہت اچھی کتابیں ہیں. فن ترجمہ نگاری پہ ایک ان کی کتاب ہے, فن ترجمہ نگاری, اور ایک تاریخ ترجمہ نگاری. تو اس حوالے سے یہ باتیں مل جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ گزارشات کا مقصد یہ تھا کہ آخر ہمیں پتہ چلے کہ یہ ضرورت کیا پیش آتی ہے ترجمے کرنے. جی, محاسن کیا ہیں ترجمے کے؟ محاسن خوبصورتیاں, اس کی خوبیاں, حسن کی جمع محاسن. یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ ایک محاسن کا مطلب مونچھیں اور داڑھی بھی ہوتا ہے. آپ اگر کہیں عمیق ان نظری میں کہیں لفظوں رضا وی کین ناٹ ہیئر یو. نوشین ربیہ آپ سن سکتی ہیں؟ اب آپ سن پا رہی ہیں؟ جی ابھی آواز آئی. نوشین صاحبہ کی فضا یہاں بھی در آئی, اور کچھ فضا کی یہ اس کی یہ دیانتداری کہوں کہ بہرحال
چلیں اچھی بات ہے. ہواؤں کی دیانتداری ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی زیادہ دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور بہرحال محاسن کیا کیا ہیں ترجمہ نگاری کی. میں نے عرض کی پہلے اس کو کیسے کیا جاتا ہے, اس کی خوبیاں کیا کیا ہیں. آپ بڑی تیزی سے, ترجمہ نگاری وہ ٹاپک ہے کہ جس پہ آج کی یہ گزرتی ہوئی شب ناکافی ہے. اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, تاریخ سے شروع کرتا, لیکن نہیں, وقت کی غربت میں ازل سے مبتلا ہوں, آپ بھی یقیناً. تو دیکھتے ہیں کہ ترجمہ نگاری, اس کے محاسن کیا کیا ہیں, اس کی خوبیاں کیا کیا ہیں, کرتے سمے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے, کسی عبارت کو دوسری اپنی زبان میں یا کسی دوسری زبان میں منتقل کرتے ہوئے کن کن باتوں کا ہمیں احتمال رہتا ہے, ہمیں ڈر رہتا ہے, اور ان کو بروئے کار لائے بنا ترجمہ ادھورا ہے, اس کی رنگ و رانائی ادھوری ہے, وہ جو عکس ہم نے دکھانا ہے اس زبان کا وہ ادھورا ہے. ماورائے ذاتیات ہو, چے مانی ماورائے ذاتیات ہو. یاد رکھنے کی بات ہے کہ آپ نے جب ایک عبارت سے ایک مضمون کا اپنی زبان میں کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس عبارت کے خالق سے متفق ہو. آپ اس تخلیقار کی تمام تر آراء سے, اس کے خیالات سے مکمل طور پر متفق ہوں, اس کے معترف ہوں, اس کے معتقد ہوں. معتقد اعتقاد کرنا, اس پہ یقین لانا, معترف اعتراف کرنا, اعتراف کرنے والا. یہ لکھنے کی باتیں ہیں, ذرا ذرا ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے رہا کریں, تاکہ اگر کہیں زندگی کے کسی موڑ پہ کہیں لفظوں کا فقدان پڑے تو یہ ضرور آپ ان کو ضرور بروئے کار لا سکیں. ضروری بالکل نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ جس عبارت کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس نے آپ کے عقائد پر گہری ضرب لگائی. ممکن ہے اس نے آپ کی ثقافت پہ تیر اندازی کی ہو. ممکن ہے وہ آپ کے خیالات پر تلوار زنی کر رہا. لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, ہم نے مکمل طور پر اس کا عکس لے کے آنا ہے اپنی زبان. یہ یاد, ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات طالب علم ترجمہ کرتے ہوئے, ہمارے بڑے بڑے مترجمین ترجمہ کرتے ہوئے, اور سائنس میں ایسا ہوتا آیا ہے, ہماری ایون کے جو نصابی کتابیں ہیں ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک موہوم سی تشبیہ قائم کر دی اپنے اور اپنے عقائد کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد سائنس کے ساتھ کہ سائنس کی یہ بات ہے تو اس کے بارے میں ہمارے عقائد یا ہماری کتب میں یہ لکھا ہوا ہے, تو دیکھیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس سے ہوتا کیا ہے, ترجمے کی وہ پہلی لائن کے ڈالنا, وہ والی پہلے ہی پسپا کر دی جاتی ہے, پہلے ہی دیوار میں مسمار کر دی جاتی ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں کرنا کہ ہم اس سے متفق ہیں, یا جو رائٹر ہے اس پہ تشنہ و دشنام شروع کر دینا ہے, اس کو برو بھلا کرنا ہے, اس پہ لعنت و ملامت شروع کر دینی ہے کہ بھائی یہ تو اس نے لکھا ہی غلط ہے, ہم نے ترجمہ کیوں کرنا ہے, یا اس کو اچھے طریقے سے. ہاں, اگر ہم نے ترجمہ کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے کر. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. آپ متفق نہیں ہیں, مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کی ذاتیات کے خلاف ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ترجمے میں کہیں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ اس تخلیقار کے تمام شہپاروں سے متفق ہیں. بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کبھی نیوز پیپر میں, اخباروں میں ایک کونے قدرے پہ کہیں لکھی ہوتی ہے کہ یہ بات کہ جو کالم نگار ہیں ان کا اخبار سے متفق ہونا, کہ لغوی معنی بھی جی ہم ضروریات پہ انشاءاللہ بات کریں گے. لغوی معنی بھی آتے ہوں یہ ضروری ہم دیکھیں گے, بلکہ یہ تو بڑا بنیادی چیز ہے. عبارت کی تفہیم بنیادی, ترجمہ تو بعد میں شروع ہوتا ہے. ترجمہ نوشین صاحبہ بڑے بعد کی بات ہے. تفہیم عبارت تو وہ شے ہے جو پس پردہ ہے.
یعنی یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ میں نے CSS کا ایگزام دینا ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے لکھنا آتا ہو؟ ٹھیک ہے. ترجمے کی تفہیم حاصل کرنا, اس کا تمام تر خلاصہ اب اس کو سمجھ لینا, یہ تو فنڈامنٹل میں سے ہے. آگے چل کر انشاءاللہ آپ کے سوال کی میں مزید وضاحت کرتا ہوں کہ یہ کیسے. اچھا, کیا کہ ماورائے ذاتیات, آپ نے اپنی ذاتیات سے اٹھ کر, اپنے عقائد سے اٹھ کر, اپنے خیالات, اپنے تمام تر اپنے احساسات کو بجھا دینا ہے, ان کی شمع کو گل کر دینا ہے, اپنے جذبات کے کیواڑ مسدود کر دینے, پھر اس کے بعد ترجمہ شروع کرنا. آپ لکھ سکتے ہیں ترجمے کے آخر پر کہ میرا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں, اور اکثر لکھا بھی جاتا ہے. اگلی بات کیا ہے, یہ وہ بات آ گئی, نوشین صاحبہ کا سوال یہاں آ گیا, زبان و بیان سے واقفیت. عام طور پر ترجمہ نگار یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھے ترجمے کے لیے دونوں زبانوں کا تقریباً 60 سے 70%, کچھ 50-55 کہتے ہیں, کچھ بڑے جو لسانیات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ 60 سے 70% آپ کو اگر علم ہے دونوں زبانوں کا تو آپ ایک اچھا ترجمہ لکھ سکتے ہیں. زبانوں بیان سے واقفیت کیوں ضروری؟ یہاں پر یہ بات ایڈ یہاں پہ اس لیے کی گئی کہ ہمیں ایک زوم ہوتا ہے کہ شروع سے انگلش پڑھتے آئے ہیں, انگریزی اپنا اوڑھنا بچھونا رہی ہے, گھر میں اردو بولتے ہیں, دوست احباب میں اردو بولتے ہیں, نیٹو اردو ہیں, اوڑھنا بچھونا انگلش رہی ہے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ترجمہ تو یہ کام ہے, منٹ میں ہو جائے گا. یہ وہ زوم ہے, یہ وہ خوش فہمی ہے کہ جس کے سبب ہمارے پیارے, ہمارے معصوم طالب علموں کے, تشنگان اردو کے نمبر نہایت بری طرح سے کٹتے ہیں. چونکہ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اردو صرف بول رہے ہیں, یا آپ نے صرف شروع سے اردو بولنا سیکھی ہوئی ہے, یا آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں. یہ بھی کافی نہیں ہے کہ آپ کو انگلش بہت اچھی آتی. میں نے عرض کی کہ دونوں زبانوں کا علم ہونا چاہیے. آپ لغوی معنی سے جس قدر آشنا ہو, میں نے بڑے پہلے ان کلاسز کے آغاز میں کہیں کہا تھا کہ تحریر اپنے اندر کیا ہے, صرف علامات ہی تو ہیں. چند جیم کیا ہے اپنے اندر, ہے نون میم, یہ کیا ہے اپنے اندر, علامات ہی تو ہیں. لیکن علامات سے ہٹ کر یہ در حقیقت احساس ہیں. آپ کے سامنے, آپ کی نظروں کے تلے احساسات لکھے ہوتے ہیں علامات کی شکل میں. اب ہم نے علامات کو دیکھ کے احساسات تک پہنچنا ہے. کیسے پہنچیں گے؟ یہ اس سے زبان و بیان سے واقفیت. آپ ٹون کو دیکھیں. اب ٹون بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کونوٹیشن سے ترجمے بنتے ہیں. ہم جب مزید آگے چل کر مجھے طوالت کا ڈر ہے کہ یہ ٹاپک ہی اتنا طویل نہ ہو جائے کہ شب بسر ہو جائے اس میں. ہم ٹون سے سمجھ لیتے ہیں نا, مختلف کبھی شاعر کہہ دیتا ہے یا کبھی کسی نے نثر میں لکھ دیا. یہ ضروری نہیں, ٹھیک ہے, یہ تو بالکل ضروری نہیں ہے. یا میں ٹھیک ہوں, یا یہ اچھا ہے, لیکن ہم اس کی ٹون سمجھ جاتے ہیں, ہم اس کی کونوٹیشن سمجھ جاتے ہیں, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں یہ اچھا بالکل نہیں, یا یہ بہت ضروری ہے. کبھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ تو بات بالکل ضروری نہیں, لیکن اس کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو بہت ضروری بات ہے, اہم بات ہے. لفظ اپنے اندر کیا ہوتے ہیں, کونوٹیشن ان کی ہوتی ہے. میں یہاں پہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں, آپ لغت سے لفظ و معنی کے رشتہ ہائے آہن سے بر ہیں. آپ نے دیکھا لفظ سٹرینج بھی ہے, لفظ امیز بھی ہے, لفظ راسخ بھی ہے, لفظ حاذق بھی ہے. اب ایک بندہ نکلتا ہے, آپ کہیں کہ بھئی یہ تو بڑا سٹرینج لگ رہا ہے, یہ دونوں کا مطلب سٹرینج اور امیز کا کیا مطلب ہوتا ہے, عجیب, عجب. آپ پہلے لفظوں میں دیکھیں تو معنی میں لکھا ہوتا ہے کہ عجیب. لیکن اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ تو بڑا سٹرینج
اسٹرینجر ہے یا بڑا یہ تو اسٹرینج ہے میرے لیے یہ بات، یا یہ کہہ دے کہ یہ تو بڑی امیز ہے یا امیزنگ ہے، تو دیکھا آپ نے لفظ تقریباً بادیوں نظری میں سیم تھے، ان کی کونوٹیشن مختلف تھی تو معنی بدل گئے. یہ وہ بات ضروری ہے کہ لغوی معنی کے ساتھ ساتھ لغوی معنی کے ساتھ ساتھ محاوراتی میننگ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو دونوں تو پتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ کونوٹیشن کو اردو میں کہتے ہیں تضمیم، آپ تضمیم سے بھی واقف ہوں. یہ کافی نہیں ہے کہ ایک زبان آ گئی یا اس کا صرف آپ اور صرف. اچھا یہاں پہ ایک اور بات کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ انگلش ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، ہم اسے لکھ سکتے ہیں، تو یہ کافی ہے. یاد رکھیے گا کہ ترجمہ نگاری کسی اپنی تخلیق سے زیادہ مختلف ہے اور زیادہ مشکل بھی ہے. آپ جب کوئی تخلیق کر رہے ہوتے ہیں آپ اس میں آزاد ہیں. میں نے افسانہ لکھا، میں آزاد ہوں اس میں، میرا جی چاہے کردار کو مار دوں، میرا جی چاہے میں اس کے کسی پلاٹ میں کوئی تبدیلی کر دوں، میرا جی چاہے میں کسی کردار سے کوئی بات کہلوا دوں، کسی سے کوئی مذہبی بات کہلوا دوں، کسی سے کوئی نہایت بیزار اور تعفن زدہ جملے کہلوا دوں. لیکن ترجمے میں کیا ہے؟ مجھے ایک میری دوست بھی ہیں اپنی رومانیہ نور صاحبہ ملتان سے، ان کی باتیں یاد. انہوں نے کہا کہ ترجمہ دراصل کیا ہے کہ دو قالب ہیں، مختلف قالب جو شیشے کے بنے، آپ نے ایک کے اندر دوسرے قالب کو ڈالنا ہے. قالب مطلب کوئی ساخت، کوئی ڈھانچے ہیں آپ کے پاس دو، اس ایک ڈھانچے دونوں شیشے کے مختلف ہیں، آپ نے اس نفاست سے ان دونوں کو ایک دوسرے میں ڈھالنا ہے. دیکھیں آپ اس سے ترجمے کی تمام تر جو محاسن ہیں اس کو ویژولائز کر سکیں گے. دو آپ کے پاس ظرف ہیں، دو برتن ہیں شیشے کے بنے ہیں، دونوں مختلف، آپ نے دونوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈالنا ہے، ایک کو اٹھا کے دوسرے میں یا پہلے والے کو اٹھا کے دوسرے میں ڈال دینا ہے، اس نفاست کے ساتھ کہ ان پہ کوئی خلش نہ آئے. یہ ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک خوشبو کو ایک خوشبو ہے اس کو دوسری خوشبو میں ڈال دینا ہے، دونوں خوشبو میں مختلف، دونوں نہ نظر آ رہی، یہ ترجمہ ہے. یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ فن شیشہ گری سے، اب یہاں پہ فن شیشہ گری سے میری کیا مراد ہے، جب آپ ترجمے کے محاسن سے بہراور اور زبانوں بیان سے بہراور، دونوں زبانوں پہ آپ ملکہ رکھتے ہو جب ہی ممکن. اچھا اگلی بات تھوڑی سی لگتا ہے کہ آپ کو لگے کہ بات ہو گئی ماورائے ذاتیات بھی، یہ ضروریات ہیں، ماورائے ضروریات بھی ہوں، ترجمہ آپ کا ماورائے ضروریات ہو، دوسرا آپ زبانوں بیان سے بہراور ہوں، آشنا ہو. اگلی بات کیا ہے؟ عہد آشنائی ہو. عہد آشنائی سے میری کیا مراد ہے؟ عہد زمانہ، آشنائی واقفیت، زمانے سے آ گئی. اب میرے معزز سامعین پوچھیں گے کہ ترجمہ تو ہم کر رہے ہیں، سو کر رہے ہیں، یہاں پہ عہد آشنائی کا رضا کیا مطلب؟ چہ مانی عہد آشنائی بھی ہو بھائی، کن پیچیدگیوں میں ڈال دیا مجھے. توجہات درکار ہے، آپ کی مکمل توجہات درکار ہے. سبحان اللہ، بیک گراؤنڈ، سبحان اللہ، آپ نے تمام تر میری تمہید کو ایک سطر میں بند کر دیا. واہ واہ واہ، مجھے اپنے معزز سامعین کے حاضر ہونے پہ فخر ہے. میرا سرمایہ ہے ایسے معزز سامعین. کیا اگر آپ اس سے آشنا نہیں ہیں، جس زبان سے جس زبان میں کر رہے ہیں، پہلی زبان سے دوسری زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا، تو دونوں زبانوں کے درمیان ایک برج قائم کر رہے ہیں. لیکن اس میں آپ پہلی زبان سے یا جس میں کر رہے ہیں، سورس لینگویج یا ٹارگیٹ لینگویج، دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی آپ کی عہد آشنائی نہیں ہے تو ترجمہ ادھورا ہے. کیسے؟
اب میں ایک کوئی بھی جو محسن کا جیسے شعر ہے، میں اپنے باپ کا یوسف تھا میں اپنے باپ کا یوسف تھا سو عمر بھر محسن، سکون سے سو نہ سکا بھائیوں سے ڈرتا رہا. یا ایک اور محسن کا شعر ہے، آؤ چلیں طور پہ ابھی رات ہے باقی، شاید ہمیں مل جائے خدا رات گئے تک. اب آپ اس کو انگلش کالم میں یا فارسی کالم میں یا اس زبان میں، اسپینش کہہ لیں یا جاپنیز کہہ لیں، اس زبان میں جہاں پہ یوسف و یعقوب کا قصہ نہیں ہے، آپ کیسے بتا سکیں گے کہ میں اپنے باپ کا یوسف تھا سو عمر بھر محسن، سکون سے سو نہ سکا بھائیوں سے. اب آپ تو سمجھ گئے اس بات، لیکن انگریزی میں کیوں اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ عہد آشنا ہوں. فرض کریں میں پاکستان سے نہیں ہوں یا میں مسلم گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، میں جاپان سے ہوں، میرے سامنے یہ لائن اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو کے آ گئی. جب مجھے اردو آتی ہے، میں جاپانی زبان بولتا ہوں، مجھے اردو آتی ہے، لیکن مجھے اس اردو کی عہد آشنائی نہیں ہے، تو کیا میں اس عبارت کی تفہیم حاصل کر سکوں گا؟ کیا میں اس رمز کو سمجھ سکوں گا کہ سکون سے سو نہ سکا بھائیوں سے ڈرتا رہا، اس کا کیا مطلب؟ قطعاً نہیں. کیا اردو میں تو بے شمار ایسے، جیسے میں نے پہل بھی ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کیا کہ کیا رہوں غربت میں خوش جب ہو حوادث کا یہ حال، نامہ لاتا ہے وطن سے نامہ بر اکثر کھلا. ٹھیک ہے، تو غربت کو ہم نے اب یہاں پہ اب یہ نہیں کہہ دیں گے کہ غالب غریب ہے غالب پور ہے، مطلب نہیں. یہاں پہ غربت کا کیا، اچھا میں بلکہ اپنے سامعین سے ہی پوچھ لیتا ہوں، میں نے بتایا تھا غربت کا معنی بتایا، یاد ہے نوشین صاحبہ، ربیہ صاحبہ؟ دیار غیر، سبحان اللہ، سلامت رہیں. دیار غیر، غربت کا کیا مطلب ہوا؟ دیار غیر. اور نامہ لاتا ہے وطن سے نامہ بر اکثر کھلا، یہ وہ عہد آشنائی کی بات کر رہا ہوں. اب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس میں یہ بات بھی بیان کرنا ضروری ہے، یہ بات آپ کا جاننا ضروری ہے کہ اصل میں نامہ بر کھلا ہونے سے کیا معنی ہے. کہ جب موت، آپ کو بتایا کہ جب موت کی خبر دی جاتی تو پھر خط کو ملفوف نہیں کیا جاتا یا کسی اور طرح سے لپیٹا نہیں جاتا، وہ کھلا ہی رہے. اور اسی طرح سے نہ صرف اردو میں بلکہ ہر زبان میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے عہد کے ساتھ کہیں نہ کہیں منسلک ہوتی ہے. جیسے وہ میڈونا کی ایک نظم مجھے یاد آ رہی ہے، زیفر in the sky at night I wonder do my tears of morning sink beneath the sun. اس طرح کر کے اس کے کوئی جملے تھے. جب میں نے یہ پڑھے تو میں نے کہا کہ یہ کیا لکھا ہوا. جب بعد میں عہد آشنائی کے لیے نکلا تو پتہ چلا کہ ایک بائبل میں واقعہ ہے جو سینک beneath the sun کے متعلق اس طرح کر کے، اور جس طرح یہ یوسف والا آپ کے بتایا جو یوسف و یعقوب کے قصے کی طرح ایک قصہ ہے جس کی یہ پس منظر میں یہ بات کہی گئی. اسی طرح اور بے شمار، یعنی اردو میں پنجابی کی ایک وہ مصرے ہیں، نہ بول کاواں وے میں ڈاڈھی دکھی ہاں، دور جا کے سجنا نے پائیاں جھوگیاں وے میں ڈاڈھی دکھی ہاں. اب نہ بول کاواں کا کیا معنی ہو؟ ٹھیک ہے، آپ کسی اور کو نہیں بتا سکتے کہ بھائی نہ بول کاواں، کیونکہ کوے کا بولنا یہاں پہ پوری ایک مت ہے، پورا ایک ابہام ہے نا ہمارے اندر، جب کوا بولے گا تو وہ مہمان آئیں گے وغیرہ وغیرہ. تو عہد آشنائی ان محاسن میں ایک بڑی خوبی ہے کہ آپ جب تلک مکمل اس تحریر سے اس عبارت کی تفہیم نہیں حاصل کر سکیں گے، جب تک عہد آشنا نہیں ہوں گے، جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ جس نے لکھا. آپ میں سے اگر بریک فاسٹ ایک افسانہ ہے BA انگلش میں، اگر آپ کی تحریروں میں اور آپ کی نظر سے کہیں گزرا ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے بریک فاسٹ ایک لکھاری نکلتا ہے، وہ دیکھتا ہے ایک گھر کو، وہ اپنا
بادیہ نشین ہیں. بادیہ نشین مطلب کہ انہوں نے وہ ایک خیمہ لگایا ہوا ہے اور اس میں گزر بسر ان کا ہو رہا ہے, تو وہ اس لکھاری کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ, ناشتہ کرو. ناشتہ کرنے کے بعد جو لکھاری ہے وہ چل نکلتا ہے, اپنی راہ کو لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے وہ منظر نہیں بھولا. بس اتنی سی بات ہے. پڑھ لیا میں نے افسانہ. جب یہ پڑھا ہاں تو آپ سے کیا پردہ داری, میں نے کہا کہ یہ کیا فضول ترین لکھا ہوا ہے افسانہ. لیکن در حقیقت جب اس عہد میں جا کے پڑھا کہ جب یہ لکھا گیا تھا تو بحران تھا امریکہ میں وغیرہ وغیرہ, جب اس عہد کو پڑھا تو پھر تمام تر مجھے تفہیم ہوئی. تو ضروری ہے کہ زبان و بیان سے واقفیت بھی ہو, ماورائے ذاتیات بھی ہم کر رہے ہوں اس کو دیکھ. اچھا عہد آشنائی بھی. سہل ممتنع ہوتا ہے, ترجمہ نگاری, ترجمہ نویسی. سہل ممتنع کا کیا مطلب؟ آپ نے یہ اکثر ٹرم شعری اصطلاحات میں دیکھی, ہم ان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو سہل ممتنع کی ایک عمدہ مثال ہے. سہل ممتنع ہوتا ہے میرے طیب سامعین مشکل اور آسان, مطلب آسان اور مشکل کا امتزاج. مطلب سہل مین ایزی, جی بالکل سہل مین ایزی, ممتنع مطلب کمپلیکیٹڈ, پیچیدہ, انلوسڈ. ترجمہ نویسی اپنے اندر سہل ممتنع ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دیکھنے میں تو یوں لگتا ہے جیسے شروع میں کہ ترجمہ کیا ہے, ہمیں انگلش آتی ہے ہم لکھ دیں گے, ایک عبارت ہے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں گے, اس کے علاوہ کیا مطلب, اردو تو ہمیں آتی ہے, لکھنا آتا ہے, تفہیم کر سکتے ہیں ہم, ہمارے سامنے اردو آج کل تو ہم بلکہ اوڑھنا بچھونا ہمارا انگلش بنا ہوا ہے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن جب ہم نے اس کو دیکھا, اس کی پیچیدگیوں کو دیکھا تو نہیں رکے اور کہا کہ نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے. بلکہ میں نے عرض کی کہ تخلیق آسان ہے, کوئی تخلیق کرنا کسی شہ پارے کی, کسی نثر پارے کی, کسی شعر کی آسان ہے, جبکہ اس کا ترجمہ کرنا نہایت مشکل. اور نفاستوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ گویا شیشے کو, ایک دو شیشوں کے قالب کو ایک دوسرے میں ڈالنا جو مختلف شکل کے ہیں. سہل ممتنع آسان بھی ہے اپنے اندر لیکن پیچیدہ بھی ہے. گویا جیسے وہ شعر ہے نا, شہر میں شور گھر میں تنہائی, درد فرصت درد فرقت کسے سنایا کروں. یہ اب ویسے آسان سا لگتا ہے, لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اس جیسا شعر تخلیق کیا جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے شعر ہے کہ درد منت کچھ دوا نہ ہوا, میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. تو ایک سہل ممتنع کی بڑی عمدہ سی مثال ہے کہ اپنے اندر ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بڑا آسان سا شعر ہے, ہم بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن جب کہنے کی بات آتی ہے اور ہم جب اس پہ غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بھائی مشکل. تو یہ تھے کچھ اس کے محاسن. امید ہے کہ جہاں تک اگر میرے حاذق تشنگان علوم کا کوئی سوال ہو, کوئی استفسار ہو, بلا تردد بلا جھجک. جی واہ 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 واہ, آپ نے سبحان اللہ کیا بات پوچھی. میں یہاں پہ رابرٹ فروسٹ انگلش کا جو شاعر ہیں ان کی بات کا سہارا لوں گا. آپ نے کہا مشکل ہے, رابرٹ فروسٹ نے پتہ ہے کیا کہا نوشین صاحبہ, کہتے ہیں شعر کو, کسی شعر کو ٹرانسلیٹ کرنا گناہ کبیرہ ہے. پھر سنیے گا, شعر کو ٹرانسلیٹ کرنا گناہ کبیرہ. اور مجھے پھر یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی, ان کی اپنا بڑے ہمارے مشہور اور معروف لکھاری ہاں گوئٹے نے کہا تھا ایک دفعہ کہ جملہ امور عالم میں جو سرگرمیاں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اور جو سب سے زیادہ قدر و منزلت رکھتی ہیں, بھرپور توجہ, جملہ امور عالم میں جو سرگرمیاں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں, جو سب سے زیادہ قدر و منزلت رکھتی ہیں, ان میں ایک ترجمہ بھی شامل ہے.
اور اور ایک دو اور بہت بڑے لکھاریوں نے تو بلکہ اتنا کچھ کہہ دیا کہ شعری ترجمہ ایک پروفیسر تھے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے لینگوسٹکس کے، ان کی میں بات سن رہا تھا تو کہتے ہیں کہ شعری ترجمہ انہوں نے تو بڑا بے دریغ کہہ دیا، کہتے ہیں شعری ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل۔ تو بہرحال بڑے بڑے لکھاری اپنے اپنے اندر اور اس کے بعد جان کیٹ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ترجمہ کام ہے، ترجمہ اگر میں بھول نہیں رہا تو اس کے یہی جملے تھے، بڑے عرصہ قبل ہو گیا پڑھے، کہتا ہے کہ ترجمہ کام ہے ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کا۔ لفظ دیکھیے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ناممکن کو ممکن بنانے کا، بلکہ جان کیٹ لکھتے ہیں کہ ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کا۔ آپ دیکھیں کہ اچھا بہت سارے میں ایسے بھی حضرات سے، بڑے بڑے ادیبوں سے ملنے کا موقع ملا جو ترجمہ نگاری کے بالکل خلاف تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن باہر طور میں تو اس کے متعلق اپنے لیے ان کی اس رائے سے اختلاف کرتا ہوں کہ بہرحال ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں ترجمے اچھے بھی تخلیق ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے نام لیا رومانیہ نور صاحبہ کا، تو انہوں نے بہت اچھے تراجم کیے، مشہور افسانہ نگار او ہینری کا آپ نے نام یقیناً سنا ہو، دا گفٹ آف میجائے کے جو مصنف ہیں، ان کے افسانے مجھے یوں پڑھ کے لگا کہ گویا رومانیہ نور صاحبہ نے او ہینری سے بھی زیادہ اچھا کیا ہے۔ انہوں نے ایک ترجمہ کیا دا کوپ اینڈ دی اینتھم، اور اس کا انہوں نے عنوان دیا اندھیر نگری، نہایت لاجواب۔ یعنی میں نے ان سے کہہ دیا کہ او ہینری بھی آج اگر ہوتے تو کہتے کہ بھئی مجھ سے بھی اچھا آپ نے، تو رومانیہ مجھ سے اچھا یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے، اور اس کا عنوان دیا، اتنا جامع عنوان تھا۔ تو عرض کر رہا تھا، آپ نے پوچھا سوال بہت اچھا۔ میرے اندر بڑے عرصے پہلے ایک خواہش نے جنم لیا، خواہش یہ تھی کہ میں کچھ اپنے تئیں مسائی کر کے دیوان غالب کی ٹرانسلیشن کروں۔ بہت عرصہ پہلے جب آغاز میں میری کوئی چند ایک منظومات شائع ہوئی مختلف میگزین میں، تو پھر میں اسی نتیجے پہ پہنچا بے عین ہی کہ شعری ترجمہ نہایت، بلکہ وہ جیسے کہا بہت مشکل، اور تقریباً اس کو میں یوں کہوں کہ ممکن بعید ہے۔ ممکن بعید مطلب ناممکنات کی حدوں کو چھوتا ہوا ہے، کیونکہ بعض اوقات اس میں آپ اس طرح سے عہد آشنائی نہیں دے سکتے، اس میں اس کے بعد آپ اس کی رنگ و رانائی نہیں دے سکتے۔ جیسے میں نے کہا کہ اب ایک انگریز جب یہ پڑھے گا کہ خط آیا ہے اور وہ کھلا ہوا آیا ہے، اس کو ایک لائن میں پڑھے گا کہ خط آیا ہے اور وہ کھلا ہوا ہے، I got an open letter، اس طرح کر کے کوئی اگر لائن ہوگی تو وہ اس سے کیا سمجھے گا، کیا مفہوم لے گا؟ کیا اس کو یہ درد جو غالب نے لکھا ہے وہ سمٹ کیا جائے گا اس سطر میں؟ کیونکہ وہ تو عہد آشنا نہیں ہے۔ تو پھر آپ کی بات سے مکمل متفق ہوں کہ جو شعری ترجمہ ہے وہ تقریباً ممکن بعید ہے۔ کچھ اشعار ایسے ہو سکتے ہیں جن کو ہم ڈھال سکیں، جو احساسات کا ایک کھلا سا، ایک سادہ سا اظہار ہوں، ان کو تو ڈھال۔ آگے چل کر ایک ایملی ڈکنسن کی پوئم ہے، ایملی ڈکنسن کی، ان کو ہم دیکھیں گے کہ وہ اشعار تو ہیں، لیکن چونکہ وہ جذبات کا اور احساسات کا ایک بے بانگ دوہل اظہار ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں جی یہاں پر ایملی ڈکنسن کی آپ کے زیر نظر یہ پوئم ہے، کبھی مجھے موقع ملا تھا تو اپنے تئیں یہ کاوش کی اس کو پڑھنے کی، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے حاضر سامعین وہ پڑھ دیں اس کو، اس کی جو اردو ٹرانسلیشن ہے، تاکہ میں دیکھوں کہ اردو نظم پڑھنے میں کتنا کچھ ملکہ رکھتے ہیں۔ جی
نوشین صاحب آپ پڑھ سکتے ہیں اسے اردو ٹرانسلیشن کو؟ جی بسم اللہ، پھر پڑھ دیجیے آپ. مادام ان کا مائک اوپن کیجیے گا. مادام ہیں یہاں موجود تو مائک اوپن کر دیجیے تاکہ ہم بلا. It is opened, Riza. اچھا Yes. جی جی نوشین صاحبہ بسم اللہ. اس سے پہلے نوشین کس کی مائک والے بٹن پہ ٹیپ کریں وہ انمیوٹ ہو جائے گا. جسٹ ٹیپ آن دیٹ، یعنی کہ اس کے اوپر کلک کریں تو انمیوٹ ہو جائے گا. ایسے کرتے ہیں رضا کہ یہ میں پڑھ دیتی ہوں تو نیکسٹ نوشین پڑھ لیں گے. وٹ ڈو یو سے؟ تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو کلاس کا. جی 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 ٹھیک ہے میم، اردو پڑھ دیجیے یا پھر پہلے جیسے آپ بہتر سمجھیں. آئی تھنک سو پہلے انگلش پڑھنی چاہیے تاکہ آپ جی 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 ٹرانسلیشن ہے نا ایسے پیپر میں بھی ایسے ہی آئے گا نا جی جی انگلش جی فارمیٹ. جی 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 رائٹ. Heart, we will forget him, you and I, tonight. You may forget the warmth he gave. I will forget the light. When you have done, pray tell me that my thoughts may dim. Haste, lest while you are lagging, I may remember him. I felt it shelter to speak to you always. جی بہت شکریہ، بہت خوب. جی دوسری جانب ترجمہ ہے، تو اگر نوشین صاحبہ اپنا مائک آن کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو وہ پڑھ دیں، وگرنہ مادام آپ بسم اللہ. اس کا اردو ٹرانسلیشن، اس کو ہم بھول ہی تو جائیں گے اے دل، تم اور میں آج کی رات. بھول سکتے ہو حرارت جو تمہیں اس سے ملی، اور میں نور کی برسات بھول جاؤں گی. ختم جب کر لو تم ترک تعلق کی رسم، از راہ مہر بتانا مجھ کو تاکہ میں اپنے خیالات کو مدھم کر لوں. پہلی فرصت میں اختتام کرو، یہ نہ ہو تم سے دیر ہو جائے، میں اسے پھر سے یاد کرنے لگوں. سبحان اللہ. نوشین صاحب آپ نے دیکھا کہ جو جتنی پچھلی باتیں ہم نے کی تقریباً تقاضا ہائے جمالیات پہ، یہ ایک مثال تقریباً میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی. بڑے مترجمین کا کہنا ہے کہ یہ ان تقاضوں پہ پوری اترتی ہے. مجھے اپنے ترجمہ نگاری کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس پہ اترتی. آپ نے 3-4 باتیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی کہ وہ عہد آشنائی بھی ہو اس میں، کیونکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں، تلمی نہیں ہے کہ جس کا کوئی تاریخی حوالے سے اشارہ ہو، تو یہ ذرا آسان ہے. زبان و بیان کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایک بات ہے اس کے
پاس آپ کو ٹرانسلیٹ اس کو کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، بے شمار قرینے ہیں، آپ اس کو اپنے انداز میں بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن پھر کیا بات آئی کہ زبان و بیان سے واقفیت ہو. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے جو رنگ اور جو رعنائی اور جو خوبصورتی اور عمدگی حقیقی ٹیکسٹ میں تھی، وہ جو ایملی ڈکنسن مینون وہ لفظ با لفظ حرف با حرف نہیں لکھی ہوئی، لیکن آپ جب دیکھیں کہ کیا اس میں احساس در آیا ہے، تو دونوں میں آپ نے دیکھا احساس در آیا. پھر آپ نے دیکھا کہ کیا جو شاعرہ کہنا چاہ رہی ہے کیا وہ بات کمپلیٹ ہوئی ہے. جی میں اسی کی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا. اچھا یہاں پر عرض کرتا چلو کہ جب آپ نثری پارے کی ٹرانسلیشن کریں گے تو پھر اس طرح کا ضروری نہیں ہے کہ ایسے ornamental لینگویج اور ایسے فیسینیٹنگ جو الفاظ ہیں، لائٹ از نائٹ، لائٹ آپ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ لائٹ از این رائٹ چوائس؟ کس حوالے سے؟ دا لائٹ کا ورڈ اصل میں لائٹ اپنے اندر کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ چند. جی اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اچھا میں سمجھ گیا. میں اسی بات کی ہی وضاحت کرنے والا تھا کہ آپ کو بادی النظر میں یہ لگا ہو کہ لائٹ کا ترجمہ نور کی برسات کیا ہوا ہے. سر آپ نے خود ہی اچھا میری گزارش ہے کہ چونکہ تھوڑی سی وہ ہمیں مواصلاتی خلا برپا ہو جاتا ہے اس طرح سے، تو اگر آپ ایسی کوئی بات ہو جو کسی اور بات کے ساتھ کنکیٹینیٹ ہو تو اس کو اگر آپ وضاحت کر دیا کریں مائک پہ تو یقیناً ہمارے لیے ذرا آسان ہو جائے گا. مائک اوپن نہیں ہو رہا. آپ نے کوشش کی مادام مائک آن ہے، آپ نے بس مائک پہ کلک کرنا ہے اور وہ آن ہو جاتا ہے. ایسی پابندی تو نہیں ہے عائد مادام کی طرف سے؟ مادام آپ کی طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تو بہرحال چلیں کوئی بات نہیں. شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لائٹ کو نور کی برسات کے ترجمے میں کیوں مستعمل کیا گیا ہے، یہی بات آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہو گیا. میں اسی کی وضاحت کرنے والا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بات کہ ایک قالب سے دوسرے قالب میں ڈھالا جائے، لیکن پھر کچھ اس کے تقاضے بھی ہیں، اس کی جمالیاتی پہلو بھی برقرار رہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو عمدگی ہے اور جو رنگ ہے، جو خوبصورتی ہے اس کی، وہ بھی برقرار رہے اس زبان میں آنے کے بعد بھی، تو وہ ایک اچھا ترجمہ کہلائے گا. اگر اس میں کوئی بھی جھول ہے کہیں سے اس جیسی، کیونکہ یاد رہے ایک ترجمہ نگار پہ، ایک ترجمہ نویس پہ ایک ذمہ داری یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسری زبان کے بہت بڑے تخلیقار کا اپنی زبان میں بہت بڑا ترجمان بھی ہوتا ہے. پھر سنیے کہ کوئی بندہ یورپ سے اٹھتا ہے اور وہ ظاہر ہے پہلے اتنا بڑے سطح پہ، اتنی بڑی سطح پہ غالب کے تمام تر جو سخنوری ہے اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا، تو ایک بندہ یورپ سے اٹھتا ہے اور وہ دیوان غالب کا ترجمہ کر دیتا ہے، اور وہ ترجمہ کرتے ہوئے
نہایت کوتاہی اور کاہلی کا اور وہ دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کرتا. تو کیا خیال ہے کہ کل یورپین کیا کہیں گے کہ غالب بہت بڑا شاعر تھا؟ وہ کہیں گے کہ غالب تو اس کو تو شاید وہ یہ بھی کہہ دیں گے غالب کو تو لکھنا ہی نہیں آتا, اس نے کیا لکھا ہے. کیوں؟ مسئلہ کیا ہوا کہ ترجمہ نویس نے اپنی ذمہ داری کو بطریق آسن پہنچایا نہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر جھول آ گئے. عرض کی کہ ترجمہ صرف اور صرف زبان ایک لفظ کے سے دوسرے لفظ میں بدل دینے کا نام نہیں ہوتا, بلکہ آپ نے اس کی خوبصورتی کو بھی معنی رکھنا ہوتا ہے. کہ اب ایملی ڈکنسن ایک مشہور و معروف شاعرہ ہیں. اگر کلا مجھ جیسا یا کوئی اور مجھ سے اچھے ان کی ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے, ان کی منظومات کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اس کی خوبصورتی کے جو پہلو ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں, تو کل کو کیا کہا جائے گا؟ عام اردو قارئین کہیں گے کہ بھائی ایملی ڈکنسن تو اچھا لکھتی ہیں لیکن ان کی شاعری میں خوبصورتی نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک بات کو کہنے کے کئی رنگ ہوتے ہیں. میں نے کہا پاکستان کے حالات خراب ہیں, اس دن بھی مثال تھی. مادام نے کہا کہ دیار ہستبوت میں جو فضا ہے اس پہ گلشن ہستبوت پہ خزاں طاری ہے. ٹھیک ہے, تو بات ایک ہی تھی, خوبصورتی بڑھ گئی, لفظوں کی چاشنی بڑھ گئی, اس میں وہ دل فریب بن گئے. تو کبھی کبھار وہ دل فریبی کا عنصر لانے کے لیے لفظوں کو آپ نے اگر اتفاق ہوا ہو آپ کو اور بھی منظومات پڑھنے کا, نظم کی جمع منظومات, تو منظومات اگر آپ کو ٹرانسلیٹڈ منظومات پڑھنے کا موقع ملا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں وہ معنی کے اعتبار سے کوئی جھول نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں کہ نور کی برسات بیسیکلی کیا ہے, یعنی کہ سیریز آف فوٹونز, اسے کہیں گے نور کی برسات. تو لائٹ کیا ہے اپنے اندر؟ لائٹ بھی تو نور کی برسات ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن نور کی برسات سے یہاں پہ کیا ہوا کہ خوبصورتی آ گئی, رنگ آ گیا. ہاں, جب آپ نثر کر رہے ہیں, اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, تو پھر ضروری نہیں ہوتا اتنا محتاط ہونا اور اتنا کانشیس ہونا کہ آپ پھر آپ نور بھی لکھ سکتے ہیں, ایون کہ پھر آپ وہاں پہ روشنی بھی لکھ سکتے تھے اگر یہ لفظ لائٹ استعمال ہوا ہوتا کسی بھی مضمون میں. لیکن چونکہ شاعری میں استعمال ہوا ہے تو پھر آپ کو شعری محاسن بھی ملحوظ خاطر رکھنا پڑتے ہیں. یہ اسی لیے یہ نظم آپ کی سماعتوں کی نظر کی کہ آپ نے دیکھا کہ کہیں کہیں مینو ان لفظ نہیں بیان ہو سکتے. آپ کو خوبصورتی کا خیال رکھنے, دراصل یہ تمام تر تمہید اس ایک بات کی وضاحت کی ذیل میں تھی کہ آپ کو صرف ترجمہ نہیں کرنا بلکہ خوبصورتی کے جو عناصر ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا. جی, اور آپ نے دیکھا کہ آئی فیلٹ اٹ شیلٹر, اب یہاں پہ بے شمار اس کے تراجم ہو سکتے ہیں. آپ سے ہم کلام ہونے کو میں نے جانا تھا آسرا اپنا. تو اگر وہ کسک, وہ رکت, وہ درد اس زبان میں نہیں در آیا اور وہ نہیں ہم پہنچا سکے تو پھر وہ ترجمہ بے معنی ہوگا, پھر وہ ترجمہ نہیں ہوگا, صرف اور صرف ایک زبان کا دوسری زبان میں منتقل ہو جانا کہیں گے. پھر وہ اچھا ترجمہ, اچھا شہپارہ نہیں کبھی بھی کہلائے گا اگر اس میں وہ والا درد نہیں در آیا. جی, تو امید ہے میں اپنے سامعین تک محاسن ترجمہ نگاری پہنچا سکتا ہوں. جی, کوئی سوال ہے اب تک؟ جی, اگر مائک اوپن ہے تو ٹھیک ہے, وگرنہ جی نوشین صاحبہ پوچھیے.
نوشین صاحبہ کو کوئی سوال ہے؟ زندہ باد. ٹھیک ہے جی جی. ابھی بالکل مکمل نہیں ہوا ترجمہ نگاری کا سیشن، اس میں بتاتا چلتا ہوں کہ اب ضروریات کیا کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا کیا اور ہم اچھا ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں پیپر پوائنٹ آف ویو کی طرف کہ پیپر میں ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کن کن چیزوں کا پالن کرتے ہوئے ہمیں وہ کوشچن اٹمپٹ کرنا ہے تاکہ بہت اچھے نمبر لے سکیں. جی جی میں سمجھ گیا ہوں. آپ کا جواب میں اذان کے بعد دیتا ہوں. اذان یہاں ہونے لگی ہے.
جی تو آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. وہ کہ اس کا ہم نے کچھ اس طرح سے آج کا لیکچر ترتیب دیا تھا کہ محاسن ترجمہ نگاری کے اور محاسن اشعار کی تشریح کے. پہلے یہ محاسن الیبوریٹ کر دیے جائیں, ان کی ڈسکشن ہو جائے. آئند جو کل کا لیکچر ہے اس میں ہم باقاعدہ پریکٹس کریں گے کہ کس طرح ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ آپ نے استفسار کیا ہے تو اس کی طرف نہایت مختصر دقیقوں میں بڑھ کے اس کی طرف, اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اشعار کی تشریح کی جانب. اب سوال ہے, گویا ہمیں پتہ چل گیا کہ محاسن یہ ہیں, ضروریات یہ ہیں, یہ ریکوائرمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, نہیں میں بتا دیتا ہوں, کیونکہ آپ کو انشاءاللہ اسائنمنٹ بھی دینی ہے اسی حوالے سے, تو چلیں یہ بھی آپ کے معاون رہیں گی. یہ بات ہم نے سمجھ لیا, جان لیا ترجمہ کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, کیا کیا اس کے تقاضے ہیں, کس طرح سے کرنا ہے, کہاں پہ جھول نہیں آنے دینا. ہم نے کچھ اس کے شعری پاروں کو بھی دیکھ لیا. اس کے بعد ایک میں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ ایک جامع جو آگہی ہے اور وہ واقفیت ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. اب سوال ہے کہ مطلب کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 15 نمبر کا سوال ہے, گر تو اس کو کس قرینے سے کریں, کس سلیقے سے کریں. اب آ گیا ہے ہمارے سامنے ایک پیسیج آ گیا انگلش کا, تو اس کو اب ہم کیسے اردو میں کریں گے. سب سے پہلا کام, said that the city owns several hundred souls, some are it is said that the city houses several hundred souls, some are lean, some very short, some are deep poverty. However, we stand homeless, my friend. There is no shelter available for us. That we have tried. That we جی یہ تو آپ نے انگلش کا ترجمہ انگلش میں ہی کر دیا ہے نا نوشین صاحبہ. ہے انگلش میں, کیسے جان پاؤں گا کہ یہ اردو سے کیا. اچھا 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 آپ نے اردو سے کیا ہے, پھر تو بہت اچھے, اچھا ہے. بہت خوب, پھر تو یہ قابل داد ہے, بہت داد. اچھا انہوں نے اردو سے اردو کی اس ناظم کو پڑھا اور اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ. سبحان اللہ. اچھا پیپر میں سوال انگلش کا پیسیج آئے گا, اس کو آپ نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ انگلش میں آئے گا یا اردو میں آئے گا اور آپ نے اس کی انگلش ٹرانسلیشن کرنی ہے. نہیں, میں کہوں تو اپنے اصطلاحات میں یہ کہوں گا کہ سورس لینگویج آپ کی انگلش ہے, ٹارگٹ لینگویج اردو ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ نے اردو میں بیسیکلی ترجمہ کرنا ہے. تو سوال کی طرف آپ کی جانب بڑھتے ہیں کہ اب آ گیا ہے پیسیج ایک 12 سے 15 لائنز کا, ہم نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے اس پیسیج کو آپ نے اطمینان قلب کے ساتھ پڑھ لینا. آپ نے دیکھ لینا ہے, سمجھ لینا ہے کہ اس میں کیا کیا پیچو خم ہے, کون سی بات کہی گئی. بہت ساری ایسی میں نے ایسی جب ہم نے مجھے اتفاقات ہوئے تو میں نے بڑی مذائقہ خیز بھی ٹرانسلیشنز دیکھی. کیوں کیا ہوا ہوتا ہے کہ لفظوں کا بڑا سادہ سا مطلب وہاں پہ سمجھا دیا جاتا ہے. آپ نے پہلے پڑھنا ہے, تفہیم حاصل کر لینے کے بعد, اسے سمجھ لینے کے بعد کہ اصل میں اس میں کہا کیا. جب آپ اس کی حد تک پہنچ جائیں گے, اب میں نے نور کی برسات وہاں پہ کیوں استعمال کیا تھا کہ یا پھر ترک جب کر لو تم ترک تعلق کی رسم, ختم جب کر لو تم ترک تعلق کی رسم. تو ترک تعلق کی رسم کو گو کے بریکٹ میں لکھا, لیکن جو میں نے کیوں لکھا, کیونکہ میں اس نظم کا تھیم جان پایا تھا.
شاعرہ کی وہ بات جان پایا تھا جو شاعرہ نے نہیں کہی. ذمہ داری آپ پر بھی یہی عائد ہوتی ہے کہ آپ نے وہ سمجھنا ہے جو وہاں پہ وہ نہیں کہا گیا. لفظ اور معنی کے رشتے کو سمجھتے ہوئے یہ جانیں گے کہ جو اصل میں ہڈن میننگس ہیں وہ پڑھنا ہے. ایکچولی وی ہیو ٹو ریڈ بٹوین لائنز. ٹھیک ہے, ان میں جو نہا مفہوم ہے وہ جاننے کی کوشش کرنی. اب آپ کے سامنے پیراگراف ہے, پیراگراف کو آپ نے پڑھ لیا, تفہیم حاصل کر لی, اس کی قلم اٹھایا. بڑے اساتذہ کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ اس کو لیڈ پینسل سے کہیں اتنا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ نے ایک دفعہ لکھ لینا ہے. آپ نے سوال میں ایک بات پڑھی کہ کانٹ چھانٹ سے گریز کرتے ہوئے آپ نے اس سوال کا جواب لکھنا ہے, اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے, یعنی یہ بار بار کانٹ چھانٹ نہ ہو. اچھا, ایک بات یہ ہو گئی کہ کانٹ چھانٹ نہ ہو. دوسرا خیال جو آپ نے رکھنا ہے وہ یہ کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں, اس کا اضافہ نہیں کرنا ہے. آپ نے لکھا ہوا ہے اگر کہ اسلم لاہور گیا تو اس بات کی وضاحت نہیں کرنی ہے کہ اسلم تو بذریعہ موٹر وے لاہور گیا, ٹھیک ہے, یا بذریعہ جی ٹی روڈ لاہور گیا. آپ نے بات تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ رکھنی ہے. ایک یہ خیال رکھنا ہے, زمانے کا خاص خیال رکھنا ہے. آپ نے زمان نہیں تبدیل کرنا. کوشش کرنی ہے کہ تفہیم حاصل کی جائے. میں بار بار اس بات پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو تفہیم آپ نے حاصل کر لی تو پھر مشکل نہیں رہے گی. پھر بے شمار لفظ ہیں آپ کے پاس اردو میں, آپ ان میں کر سکتے ہیں. اچھا, دوسرا سوال ویسے یہ کل کے لیے تھا, مگر میں ابھی اس کی ایک ہی آگے بات بتا کر ایگزیکٹلی آپ بہت سارے کچھ کر سکتے ہیں. اگر وقت کی اسرت میں مبتلا ہیں تو پھر ایک دو کافی ہیں. اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم بچا ہے تو آپ کہیں کہیں بنا لیں. پہلے سوچیں کہ ایک دفعہ دماغ میں اس کا ٹرانسلیشن کر لیں, جو میں طریقہ کار اپنایا کرتا کہ ایک دفعہ دماغ میں کر دی اور اس کو سمجھ لیا. سمجھنے کے بعد دیکھا کہ اس کے لیے موزوں ترین لفظ کون سا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک لفظ کے بے شمار مفاہیم نکل رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹلی ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا کہ اس لفظ کا اور اس کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے. جی بالکل, اس لفظ کا اس کے ساتھ کنیکشن ہے, لیکن در حقیقت بعد میں جا کے جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور موضوع لفظ اس احساس کو سمجھ جاتے ہیں تو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں سے وہ موضوع لفظ خود ہی کریٹ ہو جاتے ہیں. اس کی جب ہم پریکٹس کیا کریں گے انشاءاللہ تو آپ سمجھیں گے کہ کس طرح سے زیادہ ہم دیکھتے جائیں گے کہ اور یہ بات پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ پریکٹس اس کے لیے نہایت گراں قدر راہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت, کیونکہ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کو 100 پیسے دے دیے اور کہا کہ ان کی ٹرانسلیشن کر لیں, لیکن بعد میں کیا ہوا کہ پیپر میں کوئی ان سے ماورا پیسج آ گیا تو آپ سر پکڑ کے بیٹھے ہوں یا مجھے بد دعائیں دے رہے ہوں یا تو ایسا نہیں ہوگا, بلکہ آپ اس قابل ہوں گے کہ از خود کر سکیں. اس کے لیے مطالعہ جہاں ضروری ہے. آج کے بعد انشاءاللہ کل سے اس سیشن کے اختتامی کلاس تک میں ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ 1-2 پیسیز آپ کو دیتا رہوں گا تاکہ آپ ساتھ پریکٹس کرتے چلیں. تو کیونکہ مجھے موصول ہوا میسج کہ ہم چونکہ اردو لکھتے نہیں ہیں اور اب تو جب لکھنا شروع کی ہے تو ہمارے ہاتھوں کو درد ہو رہا ہے. تو یہی, اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کے ہاتھوں کو درد ہوگا تو ظاہر ہے جب آپ فزیکلی ہلکان ہو جائیں گے تو پھر کبھی بھی آپ وہ سپیڈ کو مینٹین نہیں رکھ پائیں. تو ضروری ہے کہ آپ پہلے سے ہی اتنی پریکٹس کریں کہ آپ مسلسل 3 گھنٹے لکھنا آپ کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو. باہر طور کل انشاءاللہ اس پہ مزید بات کرتے ہیں. آج ہم نے ترجمہ نگاری کے محاسن کو دیکھا اور ایک تائرانہ نگاہ اس پہ دوڑائی. کل پیپر میں کیسے کرنا ہے آج کافی حد تک کلیئر تو ہو چکا ہوگا کہ
پیپر پوائنٹ آف ویو کی وہ کیسے ہے. ویسے طریقے وہی ہیں, ریکوائرمنٹس وہی ہیں, جو آداب برتے جاتے ہیں نثری ترجمہ کرتے ہوئے وہ وہیں کے وہیں ہیں. آپ جب کل سے انشاءاللہ آغاز کریں گے تو میں اپنے کچھ نثری پارے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, سلائیڈ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ بجائے مزید تمہید ہو, ہم آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے ہمارا وہ آنے والے مختصر دقیقوں میں اسے کور کر سکیں. اشعار کی تشریح ہے آج کیسے کرنی ہے. اچھا سلائیڈ ریفریش کیجیے گا کیونکہ بہرحال اشعار کی تشریح ہے. آپ کی میں نے اسائنمنٹ پڑھی اور اسی پہ ہی کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں. اشعار کی تشریح پہ ویسے بھی ہم نے کچھ باتیں ہو بھی چکی ہیں, جو مزید ہیں وہ بھی آنے والے مختلف ساعتوں میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. کچھ باتیں جو مجھے پتہ چلی نوشین صاحبہ, وہ یہ کہ غزل کا مفہوم آپ نے لکھا ہوا تھا وہ بالکل غیر ضروری ہے. غزل کا مفہوم نہیں ہوتا, وہ اس لیے کہ غزل میں ہر شعر اپنی الگ نوعیت رکھتا ہے. تو آپ غزل کے مفہوم کو کم سے کم پیپر میں کبھی آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد علیحدہ سے ہیڈنگ تھی شاعر کے تعارف کی. شاعر کا جی میں آپ کہ کیونکہ آج رہ بھی آپ تنہا گئے تو میں بھی یہی خیال کر رہا تھا کہ آپ کو علیحدہ سے جو کوئی کمی بیشی ہے وہ بتا دی جائے. مادام اگر آپ نوشین صاحبہ کی جو اسائنمنٹ ہے اس کو اوپن کر سکتے ہیں سلائیڈ پہ, جہاں پہ اگر ایک دفعہ اوپن کر دیں تو ہمارے لیے ذرا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. میں بجائے اس کے کہ الف سے شروع کروں اشعار کی تشریح, میں وہ باتیں بتا دیتا ہوں جو کہ جہاں پہ جھول آ رہا ہے, جہاں پہ ضرورت ہے محنت. اچھا اگلی بات جو مجھے آپ کے اسائنمنٹ میں دیکھنے کو ملی, آپ کی نثر میں دیکھنے کو ملی, آپ نے انگلش کے لفظوں کو من و ان لکھ دیا تھا. دیکھیں یہ نہایت غلط ریت ہے. آپ یہ تو کر سکتے ہیں, وہ بھی آپ اپنے مضمون میں کہیں نہ کہیں, کہ کسی لفظ کو کا جو انگلش ترجمہ ہے, جو انگلش اگر وہ ٹرم ہے تو اب جیسے فوٹون ہے تو فوٹون کو میں اردو میں لکھتے ہوئے جب یہاں پہ لکھوں گا ذرہ نور تو پھر بریکٹ میں فوٹون لکھ دوں تو ٹھیک ہے. لیکن یہ لکھ دینا کہ غالب کو فلاں ٹائٹل سے نوازا گیا اور پھر ٹائٹل کو ٹائٹل TITLE لکھ دینا, آپ کے سامنے کھل گئی ہے آپ کی اسائنمنٹ, کیونکہ میرے سامنے تو نہیں کھلی. مادام ذرا ریفریش کر دیجیے گا آپ. جی اس کو ذرا سا جی ٹھیک ہے. اچھا غزل کا مختصر تعارف, غزل کا تعارف آئندہ جو آپ کو غزلیات دی جائیں گی بالکل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ غزل کا تعارف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. غزل کا تعارف کبھی بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس میں آپ کوئی ایک مضمون تو ہے نہیں جس کو آپ نے قلم بند کرنا ہے, اس میں تو ہر شعر اپنی الگ نوعیت کے مفاہیم رکھتا ہے, تو اس لیے غزل کا تعارف نہایت غیر ضروری ہے. جی آگے بڑھتے ہیں, اگلا پیج.
شاعر کا مختصر تعارف، اس کے لیے علیحدہ سے ہیڈنگ دینا بھی غیر ضروری ہے. ہم کل باقاعدہ میں آپ کے سامنے ایک شعر کی تشریح کروں گا کہ کس طرح سے کی جانی چاہیے. جی ہاں، آپ نے دیکھیں یہاں پہ لکھا کہ ادبی تخلص پہ. اب تخلص اردو میں اس قدر اس کا استعمال اتنا بے دریغ ہے کہ تخلص ازنف اس کے ساتھ کسی لفظ کو اس کی انگلش لکھنے کی یا کسی اور لفظ کے لکھنے کی قطعاً حاجت نہیں. اردو ادب کے بہترین شاعر، جی ایسا تعارف بالکل نہیں لکھنا. اچھا، غزل کی تشریح، غزل کی تشریح، اچھا اس پوری غزل میں اشعار کی تشریح آپ کی مراد ہے. ویسے اس کو اگر کیونکہ آپ اردو آپشنل بھی دیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی غزل کے اشعار آ جاتی ہیں. پھر آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ غزل کی تشریح، بلکہ آپ لکھیں گے اشعار کی تشریح. ہیڈنگ ہوگی آپ کی اشعار کی تشریح. آپ شعر بھی پورا نہیں لکھیں گے، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ پھر مارکر سے ایک دفعہ شعر لکھیں. آپ نے اس شعر کا نمبر ہے الف بے جیم دال جو بھی ہو، آپ نے صرف وہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد مفہوم لکھنا ہے. مفہوم مختصر ترین مگر جامع، جس میں وہ پوری کی پوری بات آ گئی ہو. مطلب ایک شعر ہے کہ پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. اس میں کیا کرنا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ سورج کی روشنی شبنم کی فنا کا درس ہے، شبنم کو فنا کا درس دیتی ہے. میں بھی ایک احسان تک باقی ہوں. صرف اتنا لکھ دینا، اس میں کوئی مزید وضاحت نہیں دینی. یعنی آپ گویا آپ نے مفہوم گویا ایسا ہے کہ آپ نے اس شعر کو سلیس کیا ہے پھر نثر میں لکھ دیا ہے، بس کوئی ایک اپنے سے بات کا اضافہ نہیں کیا. اسے کہہ دیتے ہیں مفہوم. اس سے کیا ہوگا، ایگزامینر کو آپ کی غیر النظری کا اندازہ ہو جائے گا جب آپ مفہوم صحیح لکھیں گے. تو اچھا یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں. اکثر یہ ہو جاتا ہے، یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے، اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اول تو ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ شعر کی تشریح تو آپ کو آتی ہو لیکن نام یاد نہ رہے تو کیا کریں؟ تو کیا غلط نام وہاں پہ لکھ دیں جو آپ کا 50-50 ہے نام، جو غالب ہے یا مرزا درد ہیں، میر درد ہیں یا پھر میر انیس ہیں؟ تو تینوں میں سے آپ کو ابہام ہے کہ جانے کس کا ہے. تو پھر آپ کیا کام کریں گے؟ پھر آپ غلط شاعر کا نام نہیں لکھیں گے، غلط شاعر کا نام نہیں لکھیں گے. آپ کو اگر ابہام ہے کہ یہ میر کا ہو سکتا ہے یا جون کا ہو سکتا ہے یا ساگر کا ہو سکتا ہے یا پروین شاکر کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ 100% شور نہیں ہیں، مگر آپ کو تشریح اچھی سے آتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن بھی نہیں رہا، تو کبھی بھی آپ غلط شاعر کا نام نہیں لکھیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اگر آپ کہیں، آپ مجھے ہی کہیں، میں کہوں کہ کلاس میں کہ نوشین صاحبہ مجھے کوئی شعر سنائی، آپ کہیں کہ یہ شعر غالب کا مجھے انتہائی عزیز ہے اور غالب کی تمام شاعری میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. شعر آپ سنا دیں کہ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. تو میں آپ کی پہلی ہی بات میں یہ جان جاؤں گا کہ آپ کو غالب کا تو پتا ہے لیکن آپ کو شاعر کے نام سے بالکل بے بہرا ہے. پہلا آپ کا جو تاثر ہے وہ غلط نہیں جانا چاہیے. کبھی بھی نہیں لکھا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ غلط تاثر نہیں جائے گا، بیڈ امپریشن نہیں جائے گا، وہ نمبر کاٹ لے گا، ٹھیک ہے. لیکن کبھی بھی اگر آپ نے غلط نام لکھ دیا تو ممکن ہے کہ ممتحن وہ آپ کا اگلا پرچہ بھی اسی نظر سے ہی چیک کرے.
کہ اس نے کیا تشریح کی ہوگی اگر اس کو شاعر کا نام ہی نہیں آتا. ٹھیک، اس لیے محتاط رہنا ہے. اچھا بہرحال یہ بات برسبیل تذکرہ آپ کی سماعت کی طرف. اچھا اب دیکھیے جہاں پہ املا کی غلطیاں ہیں آپ نے دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ انہیں کس طرح سے ہم ریکٹیفائی کر سکتے ہیں، ان کی کس طرح سے تصحیح کی جا سکتی ہے، آپ اچھی نثر کس طرح سے لکھ سکتے ہیں. نوشین صاحبہ آپ کے پاس شرح سرمایہ اردو ہے؟ سیکنڈ ایئر کا شرح سرمایہ اردو. اچھا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ پی ڈی ایف میں سینڈ کر دوں اگر مجھے کہیں سے میسر آتا ہے، یا پھر آپ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کلید اردو کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو یہ تمام بہت اچھی بات ہے. ورلڈ ٹائمز پہ بھی ہم آئیں گے کبھی، اور کلید اردو پہ بھی انشاءاللہ. آج تو وقت سارا ٹرانسلیشن میں ہی بیت گیا، تو اس میں بھی دیکھیں گے کہ کلید اردو میں بھی کچھ کوتاہیاں ہیں، جانے کیوں وہ اتنے بڑے خامہ فرسا ہونے کے باوجود اور اتنا ان کا نام معتبر ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بڑی بنیادی غلطیاں ہیں. جانے اس کو میں کیا کہوں، فیضان نظر کہوں یا مکتب کی کرامت کہوں. باہر طور جو ایک بات مجھے نظر آئی، جی یہ بھی ہے. اچھا یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں نوشین صاحبہ، حدود و قیود یا پابندیاں کبھی بھی کسی قوم پہ کسی ادارے میں اس وجہ سے متعین نہیں کی جاتی، اور ان کا نفاذ اس لیے ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ اپنے متمکنان شہر کو یا اپنے طالب علموں کو کسی قسم کی اذیت سے دوچار کریں. ان کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے ٹھیس پہنچائیں. جی ہاں یہ بھی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس پکی پکائی کھیر ہمیں مل جائے اور ہم وہ کھا لیں، تو اس میں تو پھر بہرحال ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ چونکہ اردو آپشنل کے بھی خاص کار ہیں، اور اردو کی ہماری کلاس بھی ہے، اور اردو نثر میں آپ کو کافی محنت کی بھی ضرورت ہے، تو کوشش کیا کیجئے کہ کم سے کم ہماری گفتگو کے دوران آپ اردو نثر ہی اسی کو بروئے کار لایا کیجیے. مجھے میں اس کے بہت ہی مخالف رہا ہوں آج تک کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ جس میں بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ مجھے ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تاکہ اب آنے والے جو ایام باقی ہیں، چونکہ ہمارا آدھا سفر تقریباً بیت گیا، آج 15 ہے، یکم سے بالکل آدھا ہم نے سفر کر لیا، تو اگلے 15 دنوں میں آپ تاکہ آپ کی جو نثر ہے اس میں روانی آ جائے. اور صرف روانی ضروری نہیں ہوتی، دیکھیں میں نے شروع میں کہا کہ نثر آپ کی لکھت بتاتی ہے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے اور آپ کی شخصیت کے مالک ہیں، آپ کے پاس کتنا ادب آیا ہے، آپ مطالعہ کتنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطالعے سے ہی آپ کی لکھت میں نکھار آتا ہے. ٹھیک ہے، نکھار کی بہت کمی محسوس ہوئی آپ کی تشریح میں. آپ نے جہاں پہ لکھا غزل کے پہلے شعر میں شاعر مرزا اسد اللہ غالب، کچھ اس طرح سے. اب اس سطح پہ شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کہنا نہایت ابس ہے. ابس مطلب غیر ضروری کہنا. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ آپ کو ایک ایک چیز اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا، تو اس لیے بڑی فرخندہ جبینی کا آپ بھی مظاہرہ کیجیے گا. شاعر غزل کے پہلے شعر میں شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب یہ لکھ دینا بھی ابس ہے. اس سطح پہ آ کے آپ اگر ایسی غلطی، یہ وہ باتیں دیکھیں، یہ وہ باتیں جو کلاس میں عام طور پر اساتذہ بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، بچے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بدلے میں ہوتا کیا ہے، آپ ہی کا نقصان ہوتا ہے. آپ اپنا جو پہلا چھاپ دے رہے ہوتے ہیں، آپ جو اپنا عکس پہنچا رہے ہوتے ہیں اپنے ایگزامینر تک، وہ یہی تحریر ہوتی ہے آپ کی. آپ نے اس سے نمبر اگلوانے ہوتے ہیں، مجبور کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں نمبر دے.
اور یہاں پہ یہ باتیں عام طور پر کلاسز میں یہ باتیں ڈسکس نہیں کی جاتی، نہ ہی اساتذہ کی نظر میں آتی ہیں، نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے. 70 80 100 بچے ہوتے ہیں. تو اچھا، تھینک یو. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے دیکھیں، اب آپ نے لکھا ہے نا شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب، تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ انہوں نے بہت اردو کو نہیں پڑھا، چونکہ یا آپ لکھتے شاعر. غیر النظری، غیر مطلب ہوتا ہے گہرا، بہت گہرائی سے. ان نظری، نظر کہتے ہیں بہت گہرائی سے پڑھنا کسی چیز کو، اس کا الٹ ہوتا ہے بادی نظری. ٹھیک ہے، عمیق بھی اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے، عمیق، این میم یہ قواف. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے لکھا شاعر مرزا غالب، اب شاعر بھی لکھ دیا، مرزا غالب بھی لکھ دیا. تو یہاں سے پتا چلا کہ بھائی جو رائٹر ہے یا جو امیدوار ہے اس نے نثر کو اتنا نہیں پڑھا ہو، کیونکہ یا تو وہ لکھتا کہ شاعر یہ کہتے ہیں، ایون شاعر بھی نہ لکھتا، وہ سخنور استعمال کرتا. جی ایگزیکٹلی غیر نظری، وہ سخنور استعمال کرتا، وہ کہہ دیتا کہ جناب انشا پرداز، یا آپ یہ کہہ دیتے کہ غزل نگار، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے لفظ. شاعر بھی لفظ اس سطح پہ آ کے آپ استعمال نہیں کریں گے. پھر بار بار یہ کہنا اس شعر کے پہلے شاعر میں شاعر بلا شبہ ایک مایوسی کیفیت کے کو بیان کر رہا ہے، کہتا ہے کہ وہ اب تشریح بھی ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کیا بنا ہوا ہے کہ نثر میں وہ رانائی در نہیں آئی. ٹھیک ہے، میں آپ نے اب کرنا یہ ہے کہ ایک تو کلید اردو سے اشعار دینے، میں دوسرے نمبر پہ دیکھتا ہوں کہ شرح سرمایہ اردو سیکنڈ ایئر کا اگر مجھے کہیں سے میسر آتا ہے تو وہ بھی آپ کو پی ڈی ایف کی صورت میں ارسال کر دوں، یا پھر آپ کے اگر قرب و جوار میں کوئی شاپ ہے تو آپ اس سے اگر لے لیں تو وہ خاصا اچھا رہے گا آپ کے لیے. بہت توجہ کے ساتھ ایک ایک لفظ کو آپ نے لکھنا ہوتا ہے، کوئی غیر ضروری لفظ میں اچھا اس پہ آ گیا ہوں کہ آپ نے اسد ہر دفعہ پورا نام بھی نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، ہر دفعہ آگے آگے چلتے ہیں. ایک آپ نے انگلش کو انگلش وہاں پہ نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. جی شرح سرمایہ اردو، بالکل. جی اگلا پیج کیجیے گا، ہم جتنا باقی ٹائم بچا ہے اس میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ اچھا. اب دیکھیں دوسرے شعر میں آپ نے دوسرے شعر میں کیا کام کیا آپ نے. اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو شعر ہے جس کی تشریح کرنے لگے ہیں، ہماری اسائنمنٹ میں یہ میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے کہ آپ شعر کا صرف تھوڑا سا جو الفاظ ہیں ابتدائی الفاظ وہ لکھ دیں اور آگے 3 ڈاٹ لگا دیں، 3 سے زائد ڈاٹ. تین ڈاٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات آگے چل میں نے دیکھا ہے کہ بچے 7 ڈاٹ لگا دیتے ہیں، 8 ڈاٹس لگا دیتے ہیں، تو 3 ڈاٹس کافی ہوتے ہیں ان کا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات آگے چل رہی ہے. ٹھیک ہے، دوسرے شعر میں یہ بھی اب جہاں پہ بے معنی لگا ہے، آپ یا تو الف بے جیم لکھ دیں یا پھر اس کا پہلا سطر یا پھر پہلے چند الفاظ لکھ کے ڈاٹ لگا دیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. دام ہر موج کہیں، یعنی ہر موج خطرے کا پیام ہے، ہوتے ہیں اور ایسی نازک صورتحال میں. آئندہ کل سے انشاءاللہ میں اشعار کی تشریح یہاں پر کیا بھی کروں گا، یعنی ہم کلاس میں اس کو ڈسکس بھی کیا کریں گے، کیونکہ یہ آپ کا تھوڑا سا جائزہ لینا تھا کہ آپ کہاں پہ ہیں اور کہاں کہاں توجہ درکار ہے آپ کو اور کہاں کہاں مزید ہمیں سفر کرنا ہے. تو اس لیے آج اس سیشن میں یہ ڈسکس کر دیا گیا. جی اگلا شعر مادام کیجیے اور پھر انشاءاللہ ہم بزم کا اختتام کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر بھی شعر میں شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب، ہر جگہ پہ شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کہنا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ ابھی نثر میں
آپ عمدہ نثر نگار نہیں ہوں. ٹھیک ہے, جب آپ ہر دفعہ لکھیں گے کہ شاعر مرزا اسداللہ خان غالب, کبھی غالب لکھ دیا, کبھی شاعر لکھ دیا, کبھی سخنور لکھ دیا, پورا نام بس پہلی دفعہ کافی ہے. ٹھیک ہے, اور شاعر کا تعارف جب آپ شعر کی تشریح میں کریں گے, کل چونکہ میں باقاعدہ ایک پورا نمونہ لاؤں گا آپ کے لیے کہ یہ ہوتا ہے, اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے, تو مزید جہاں پہ کچھ کمی بیشی ہے وہ پوری ہو جائے گی. اپنے دل کا حال بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غالب کے لیے لفظ کوشش استعمال کرنا نہیں کیا جاتا. غالب نے کبھی دل کا حال بیان کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. میں تو کر سکتا ہوں کوشش کہ میں نے یہ کام کرنی. غالب ایسا سخنور ہے کہ اس نے جو بات کہی ہے سکی ہے. ٹھیک ہے, تو باہر طور اب میں مجموعی طور پر گوش گزار کرتا ہوں آپ کی 2-3 باتیں. ایک تو نوشین صاحبہ, آپ کو ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ نثر پڑھنے کی. ٹھیک ہے, آپ تب کریں گے. انگلش بہت ضروری ہے, بالکل جاری رکھیے, لیکن کوشش کیجئے کہ جو آپ کے مراسلات ہوں وہ اردو میں. اس کی اب آپ نے وجہ دیکھ لی, کیونکہ آپ انگلش میں ہی وہ بات کرتے ہیں تو آپ کو آپ نے ٹائٹل لکھ دیا اور اس کو پھر انگلش میں ہی لکھ دیا. اگر آپ یہ غلطی روانی میں پیپر میں کر بیٹھیں گے تو آپ بہت اچھا بھی آپ کو تیار ہو پیپر, آپ کبھی بھی اچھی چھاپ نہیں دے سکیں گے ممتحن پہ. جب اچھا عکس ہی نہیں آئے گا ممتحن آپ کے پورا, میں نے عرض کی تھی کہ پورا پیپر کبھی نہیں پڑھے گا, وہ تو عکس لے گا آپ کی تحریروں کا. اور اگر اس میں کہیں بار بار انگلش ورڈز استعمال ہوئے اور اسی طرح استعمال ہوئے تو پھر کیا ہوگا, آپ پیچھے رہ جائیں. اور ہم نہیں چاہتے کہ میرے قافلے والے کہیں نہ کہیں رک جائیں, کہیں ٹھہر جائیں, کسی نشیب میں پھنس جائے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رائٹنگ پہ تھوڑی سی, اس پہ یوٹیوب پہ بہت سارے ٹیوٹوریلز ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کیلیگرافی شروع کر دیں اور وہ جناب آپ کی تو رائٹنگ ایک بہت مسجع اور مکفہ ہو, نہیں, لیکن اس میں تھوڑی سی منفرد ضرور ہو. یہ ضروری تو نہیں ہے, منٹو کی رائٹنگ بھی بہت گندی تھی, فیض احمد فیض بھی بہت اچھا نہیں لکھ پاتے تھے, لیکن پیپر کے حوالے سے ضروری ہے کہ کچھ رائٹنگ ہمیں کچھ نہ کچھ اچھی ہو. اور جو اشعار کی تشریح ہے اس کا معیار وہ 9th کلاس والی اشعار کی تشریح جیسا بالکل نہ ہو. اور وہ کیسے ہوگا, جب آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے اور پھر ان لفظوں کو استعمال کریں گے. آپ 10 لفظ بھی سن لیں مجھ سے اور انہیں استعمال نہ کریں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی اس روانی نثر کا حصہ بن سکے. وہ کبھی بھی جب آپ روانگی سے لکھ رہے ہوں گے پھر ٹائٹل تو حصہ بنے گا, پھر دبیر الملک تو انگلش میں لکھا ہوا حصہ بنے گا, لیکن وہ پین نیم تو حصہ بنے گا, لیکن تخلص یا خطاب یا ایسے لفظ حصہ نہیں بنے, جو بتاتے ہیں کہ آپ نثر میں بہت پیچھے ہیں. اور ہم نے اپنی کمزوریوں کا عکس کبھی بھی ممتحن پہ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہاں پہ زندگی جبر ہے, زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی, جانے کس جرم کی پائی, ساگر کا شعر ہے, زندگی جبر مسلسل. اور یہاں پہ پھر عرض کروں کہ اگر آپ کو شعر بہت اچھی طرح سے تیار ہے تو ہی لکھیے. اگر آپ نے شعر غلط لکھ لیا تو یہ دیکھیے, اب یہاں پہ جبر اگر کہیں آپ نے ویسے لکھا ہوتا تو شاید نہ مجھے نظر آتا. آپ نے مارکر سے لکھا ہوا ہے اور غلط لکھا ہوا ہے, تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو بالکل ان کو تو نہیں آتی, شاعری نہیں آتی, یا یہ تو بالکل شاعری سے ناشنا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ شعر میں ہی غلط لکھ دیں گے. اور مارکر کے استعمال پہ بھی توجہ درکار ہے. یا تو آپ اس کو بلیک پین لے لیجیے جس میں انک بلیک ہو, اس سے آپ لکھ لیجیے. اور شعر لکھتے سمے ایک لائن اوپر سے اور ایک لائن نیچے سے چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ حسن ہوتا ہے نثر نگاری کا.
ایک شعر کچھ یوں ہے، یہ لفظ بھی نہیں لکھنا، ایک شعر کچھ یوں ہے جو کہ شاعر کی جذبات کی عکاسی کرتا ہے، نہیں، اسی یہ لکھ سکتے ہیں آپ کہ اسی مد میں شعر یا ساغر اس مضمون کو یوں باندھتا ہے، ٹھیک، اس طرح کے لفظ ہو سکتے ہیں، وہ تو خیر جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کرتے چلے جائیں گے. جی تو مجھے امید ہے کہ آج کچھ محاسن جو میں پہنچانا چاہ رہا تھا آپ کی سماعتوں کی نظر وہ پہنچ چکے ہوں گے. اور جی بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ کو عکس نظر آ گیا ہوگا آپ کی اپنی تشریح کا. تو انشاءاللہ اب کے بعد سے جو آپ کی اسائنمنٹ ہوگی اس کے باقاعدہ نمبر بھی ہوں گے اور اس کو باقاعدہ چیک کر کے آپ تک نمبر بھی پہنچائے جائیں گے. تو جی بسم اللہ پوچھیے اور اس کے بعد پھر ہم اختتام کرتے ہیں آج کی کلاس کا. کل کا لیکچر اس سے جڑا ہوا ہے، وہ اس طرح سے کہ کل ہم ایک تو ترجمہ نگاری کے باقاعدہ پریکٹس کیا کریں گے، اس کل سے سٹارٹ کریں گے، اور پھر ہم اشعار کی تشریح بھی کل کریں گے. یعنی یہاں پر باقاعدہ ایک شعر آپ کو سنایا جائے گا، پھر میں اس کی تشریح کروں گا، پھر اس کے بعد ایک اور شعر اور تشریح. جی آپ کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ایک شعر کو مختلف طریقوں سے بیان کر لیں، ٹھیک ہے، اس کو عشق مجازی سے کر لیں، عشق حقیقی سے کر لیں، تو آپ اس کو اچھی بات ہے کہ اس کا اختتام شعر پہ ہی کریں. ٹھیک ہے، تشریح جو کلید اردو میں ہے مجھے ان سے شکوہ رہا کہ انہوں نے بہت تھوڑی کی. یہ تشریح اتنی آپ اگر یاد کر کے یہ جائیں گے پیپر میں تو ممکن ہی نہیں کہ آپ اچھے نمبر لے سکیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم آپ کو تشریح 1.5 سے 2 صفحات کی آتی ہو، پھر ممکن ہے جا کر کے کہیں آپ پیپر میں 1 صفحے کی تشریح لکھ سکیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو ایک بات کو پھیلانا تو بڑی آسان. یاد رکھیے ایک بات اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے پھر اس میں جتنا مرضی پھیلاؤ آپ برپا کر لیں. اقبال نے کہا تھا کہ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. تو پھر زیب داستان کے لیے آپ جتنا مرضی اس کو بکھیرتے چلے جائیں. جی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ شعر کو کنکلوڈ کیسے کریں. کنکلوژن جی 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 بالکل. آپ نے نہیں، اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ تو ہم کل، بلکہ جب میں آپ کے سامنے تشریح کروں گا میں کوشش کروں گا کہ ایک کاغذ قلم سے لکھ کے وہ آپ کی نظر کی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس طرح سے ہم نے تمام تشریح کرنی ہے. کنکلوژن میں یہ نہیں آپ لکھنا کہ چلیں آخر پر شاعر ختم بات اس طرح کرتا ہے، نہیں، آپ تشریح کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے شعر لکھ دیا اور بس اختتام. اس کا جسے ہم مضمون لکھتے ہیں اور ایک نتیجہ دیتے ہیں تو اس طرح نتیجہ بظاہر نتیجہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، آپ پوری بات کر کے ایک شعر لکھ کے ختم کر دیتے ہیں. اور ایک شعر کے لیے ضروری ہے کہ 2 سے 3 اشعار آپ کو آتے ہوں، تو تاکہ آپ 3 اشعار یاد ہوں تو 1-2 اشعار آپ لکھ سکیں گے پیپر. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ کو جو اشعار کروائے جائیں گے اور جو میں آپ کو اسائنمنٹ میں دوں گا توقعات یہی ہیں کہ وہیں پیپر میں آئیں گی. اب تک تو ایسا ہوتا رہا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رات کو بیٹھے ہوتے ہم دوست احباب یا کچھ طالب علم، تو ان کی بزم میں کچھ اشعار سنا دیے اور اگلے دنوں وہ پیپر میں آ گئے. تو کچھ ہمیں بھی ممتحن کی وہ اس کے گٹ سے کا اندازہ ہو گیا ہے اتنی دشت نوردی کرتے ہوئے. تو امید ہے آپ کو اتنی ممتنع یہ نہیں لگے گا آپ کے لیے. جی
جی کوئی اور کوشچن ہے آج کے لیے؟ کل ہم انشاءاللہ جو ترجمہ نگاری ہے اور اشعار کی تشریح کا یہ 2 سوال ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. جی بہت بہتر. آپ کی سلامتی، صحت اور خیر و عافیت کی دعا کے ساتھ اس کلاس کا ایسے کی ڈیڈ لائن، جی ایسے کی ڈیڈ لائن کل کلاس کے آغاز سے پہلے تک ہے. کل تقریباً 1-2 بجے تک آپ پہنچا سکتے ہیں کل کا ایسے. آپ بتا بھی دیجیے گا گروپ میں کہ ایسے کل کلاس سے پہلے نا سبمٹ کروا دیں اور گروپ میں ہی آپ ارسال فرما دیا کیجیے. تو کل انشاءاللہ ان دونوں سوالات کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے اور پھر اس کے بعد بقیہ سوالات کی طرف بڑھیں گے. آپ ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جو سوال ہم نے پڑھ لیا آپ اس کے بارے میں پھر پوچھ نہیں سکتے. آپ کو ایون آفٹر دی اینڈ آف دس سیشن اگر آپ کوئی استفسار ذہن میں ابھرتا ہے تو آپ پھر بھی پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بھرپور انداز میں اس کا جواب دیا جائے آپ کی تسلی و تشفی کے لیے. جی بہت شکریہ رضا آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.